أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ آیت نمبر 63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار، ورفعنا فوقکم الطور، اور بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے پکڑ لو، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو. پشتو میں ترجمہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور ہر کلچے منگا واخستلا، میثاقکم، کلک وعدہ ستاسنا، ورفعنا، او چتکڑ منگا، فوقکم، ستاس دپاسا، طور، کھوئی طور، غر. خذو، منگو فرمائل چی انسی، ما حاس ہا ہدایت، آتیناکم، چکم منگا درکڑے تاستا، بقوت، مضبوطی سرا، وَاذْكُرُوا، او یاد ساتی، ما ہا سچ پدی کی دی، لعلکم، دیر پارا چتاسو، تتقون، پرزگاران جوڑ شے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اس میں نزول قرآن کے وقت موجود بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی 3 خباثتیں اور شرارتیں بیان کی گئی ہیں. یہ پہلی خباثت ہے. یہاں میثاق سے مراد تورات پر عمل کرنے کا عہد و میثاق ہے. اور رفعنا فوقکم الطور، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ احکامات سخت ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ خود ہم کلام نہ ہو اور اسے ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، ہم نہیں مانیں گے. اس طرح آج کل مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام سخت ہیں، جو موجودہ زمانے کے لیے غیر مفید ہے، اس لیے ان میں ترمیم ہونی چاہیے. اس پر انہیں صاعقہ بیچ کر ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا، مگر اس کے بعد پھر بھی وہ تورات کو ماننے پر تیار نہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تورات پر عمل کرنے کا عہد کرو، ورنہ پہاڑ گرا کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. تو اس پر سب نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا. یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دین میں تو جبر و اکراه نہیں، اور پھر اسرائیلیوں پر پہاڑ لٹکا کر انہیں تورات پر عمل کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداءً قبول اسلام پر کسی کو مجبور کرنے کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں. البتہ قبول اسلام کے بعد اگر کوئی شخص اسلام کے دستور حیات سے بغاوت کرے گا تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اسلام صرف چند مذہبی رسوم و احکام کا نام نہیں، بلکہ وہ احکم الحاکمین کی حکومت و سلطنت کا کامل دستور اور مکمل آئین ہے. اس لیے اسے قبول کرنے کے بعد اس سے بغاوت کو بشرط ضرورت جبر و اکراه اور قوت و طاقت کے ذریعے روکا جائے گا، بشرطے کہ حکومت اسلامی ہو. جیسا کہ دنیا کی تمام حکومتوں کا اصول ہے کہ وہ اپنے دستور اور آئین سے بغاوت و سرکشی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے. اسرائیلی چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اب اس کے دستور یعنی تورات سے، جو اس وقت اسلام کا دستور تھا، سے بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا اور بجبر و اکراہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ،
اس سے پہلے قلنا محذوف ہے، یعنی ہم نے کوئی طور ان کے اوپر کڑا کر کے ان سے کہا تورات کی صورت میں جو احکام ہم نے تمہیں دیے ان کی سختی سے پابندی کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب کو درس و تدریس کے ذریعے یاد رکھو، اس میں غور و فکر کرو اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا کی تباہی اور آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔